ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے ہر قسم کے ظلم کو مٹانے آئے تھے، ہر ظالم کے آپ خلاف تھے، ہر مظلوم کا آپ سہارا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم نہیں کیا. لیکن ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ بھی ظلم کرنے سے پناہ مانگتے تھے اور مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. مطلب مظلوم کی بددعا اور آہ وہ چیز ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ سیدھا عرش والے تک پہنچ جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ظلم نہیں کیا کبھی زندگی میں آپ نے، لیکن اس کے بعد بھی آپ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں کسی پر، غور کرے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، وہ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. تو مظلوم کی بددعا کتنی خطرناک چیز ہے. پھر مظلوم مالدار بھی ہو سکتا ہے، مظلوم طاقتور بھی ہو سکتا ہے، صرف ظالم نہیں، مظلوم بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک مالدار انسان پر آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ زانی ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہو گیا نا، حالانکہ مالدار. ایک طاقتور انسان ہے لیکن اس نے طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ نے اس پہ الزام ڈال دیا، اپنی طاقت کے زور پہ فلاں کما لیتا ہے، ایکسٹورشن کرتا ہے، مافیا چلاتا ہے، آپ نے الزام لگا دیا. ظلم ہے یہ بھی. تو ظلم کوئی بھی کسی پہ کر سکتا ہے، لیکن جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو اللہ کا خاص سپورٹ ہوتا ہے اور اس کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے. تو نبی رحمت بھی مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. تو ظالموں ذرا غور کرو کہ کیسے ہم بچ پائیں گے جب نبی رحمت پناہ مانگتے تھے. تو جو لوگ ظلم کرے بہت سوچنا چاہیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں مانگتے تھے. اس دعا میں سے ایک دعا یہ تھی کہ سفر کرتے تو سفر کی مشقتوں سے، جب سفر کرتے دعا کرتے اے اللہ مجھے سفر کی مشقتوں سے بچا، ٹھیک ہے، اور غمگین ہو کر لوٹنے اور بھلائی کے بعد برائی کی طرف لوٹنے اور مظلوم کی بددعا سے اور مال اور عیال میں برائی دیکھنے سے پناہ مانگا کرتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو پناہ مانگتے. کیا کیا پناہ مانگتے؟ سفر کی مشقتوں سے، سفر میں جانے کے بعد غمگین ہو کر لوٹنے سے، اور پناہ مانگتے جو ہے مظلوم کی بددعا سے، اور پناہ مانگتے تھے اپنے اہل و عیال میں برائی کو دیکھنے سے. آدمی جب گھر سے چلا جاتا تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے. گھر سے باہر گیا، کسی پہ ظلم ہو گیا، گھر سے باہر چلا گیا، بیوی بچے خراب ہو گئے، ہوتا ہے نا، بگڑ گئے، برائی آ گئی. تو آپ پناہ مانگتے تھے. ان پناہ مانگنے والی چیزوں میں ایک ہے مظلوم کی بددعا سے. جب نبی مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگ رہے تو عام لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب نبی جو ہے پناہ مانگتے ہیں تو پھر دوسروں کا کیا اندازہ لگائیے، دوسروں کا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور خود پناہ مانگتے تھے مظلوم کی بددعا سے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کو حکم دیتے کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، مطلب ظلم مت کرنا. مظلوم کی بددعا سے بچنا بولے تو یہ نہیں کہ آپ ظلم کریں اور اس کا منہ بند کر دے کہ بددعا مت دے، مطلب ظلم کرنے سے بچنا. واقعہ یوں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجا ذمہ دار بنا کر، جب یمن کی طرف بھیجا تو تب آپ نے ان کو کئی نصیحتوں کے بعد یہ نصیحت کی جس کو سنن اربعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی جو ہے، ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے، سنن اربعہ میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وصیت کی. اور آخری میں کیا کیا سنی؟ آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بددعا سے بچنا معاذ، اس لیے کہ آپ فرما رہے کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ بددعا سیدھا رب کے پاس حاضر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہم ظلم کرنے سے بچے، اس لیے کہ مظلوم کی ہائے، اس کی آہ، اس کی بددعا سیدھے رب سنتا ہے. ویسے رب سب کی سنتا ہے لیکن مظلوم کو اسپیشل پریویلیج ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ظلم کرنے سے ہم بچے چونکہ اس کی بددعا ہماری زندگی اور آخرت برباد کر سکتے، یاد رکھیے. اور مظلوم صرف مسلم نہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. یہ بات بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے.